السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسسٹنٹ کمشنر نے غصے میں آ کر بوٹ پالش کرنے والے بزرگ کو ٹھوکر ماری کہ تم نے جوتے صحیح چمکائے نہیں، اچھے طریقے سے ان کو صاف نہیں کیا۔ بزرگ لڑکھڑا کر گر گیا۔ جیسے ہی اس نے اپنی میلی پگڑی ٹھیک کرتے ہوئے چہرہ اوپر اٹھایا تو اے سی صاحب کے ہاتھ سے چھڑی گر گئی۔ وہ دیوانوں کی طرح اس بزرگ کی طرف لپکے اور بھری بازار میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ لوگ حیران تھے۔ تب اے سی نے روتے ہوئے کہا، ماسٹر جی مجھے معاف کر دیں، میں وہی آپ کا نالائق شاگرد ہوں جس کی فیس کے لیے آپ نے اپنی شہر کے صدر بازار میں دوپہر کا وقت تھا اور معمول کی چہل پہل عروج پر تھی کہ اچانک پولیس کے سائرن کی آوازوں نے فضا میں ارتعاش پیدا کر دیا اور دکانداروں میں کھلبلی مچ گئی۔ یہ اسسٹنٹ کمشنر شاہویر احمد کا قافلہ تھا جو بازار کا اچانک معائنہ کرنے نکلا تھا۔ شاہویر احمد کی شہرت پورے ضلع میں ایک سخت گیر اور بے رحم افسر کی تھی جو قانون پر عمل کروانے کے لیے کسی کی بھی نہیں سنتا۔ تجاوزات ہوں یا مہنگائی، شاہویر کا فیصلہ موقع پر ہوتا تھا اور اس کے قلم کی جنبش سے اور اس کے قلم کی حرکت بڑے بڑے تاجروں اور وڈیروں کو خوف میں مبتلا کر دیتی تھی۔ سیاہ رنگ کی چمکیلی سرکاری گاڑی بازار کے بیچوں بیچ آ کر رکی اور اس میں سے اے سی شاہویر احمد نیچے اترا۔ اس نے ایک قیمتی 3 پیس سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا جو اس کے رعب میں، دبدبے میں، ہیبت میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ گن مینوں کا دستہ تھا جو لوگوں کو راستے سے ہٹا رہا تھا۔ شاہویر نے اپنی مہنگی کلائی گھڑی پر وقت دیکھا اور پھر اپنی چھڑی گھماتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس کی نظریں عقاب کی طرح دکانوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ دکاندار خوف زدہ ہو کر اپنی دکانوں سے باہر نکل آئے اور سلام کرنے لگے، لیکن شاہویر نے کسی کو جواب نہیں دیا۔ اس کا موڈ آج کچھ زیادہ ہی خراب لگ رہا تھا۔ چلتے چلتے اچانک اس کی نظر اپنے جوتوں پر پڑی جو بازار کی گرد، مٹی اور کیچڑ کی وجہ سے میلے ہو چکے تھے۔ شاہویر نفاست پسند انسان تھا اور اسے اپنے حلیے میں ذرا سی بھی کمی برداشت نہیں تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے بازار کے ایک کونے میں ایک پرانے پیپل کے درخت کے نیچے ایک موچی بیٹھا نظر آیا۔ یہ ایک انتہائی بوڑھا اور لاغر شخص تھا جس کی سفید داڑھی مٹی میں اٹی ہوئی تھی اور کپڑوں پر جا بجا پیوند لگے ہوئے تھے۔ وہ سر جھکائے اپنی چھوٹی سی پیٹی کے سامنے بیٹھا تھا جس میں اس کا کچھ جوتے گاڑنے کا سامان تھا اور شاید وہ گاہکوں کا انتظار کر رہا تھا۔ شاہویر نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا اور اس بزرگ کی طرف بڑھ گیا۔ بوڑھے آدمی کو شاید اونچا سنتا تھا یا وہ اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھا، گم تھا کہ اسے اے سی صاحب کی آمد اور ہٹو بچو کے شور کی آوازیں سنائی نہیں دی، اور جب شاہویر کا سایہ اس پر پڑا تو وہ چونک کر سیدھا ہوا اور سامنے ایک بڑے افسر کو دیکھ کر سہم گیا۔ شاہویر نے اپنی چھڑی سے اس کی پیٹی پر دستک دی اور کرخت لہجے میں کہا،
سخت لہجے میں کہا، او بابا سو رہے ہو کیا؟ ذرا یہ جوتے تو چمکانا اور دیکھنا کہ پالش ایسی ہو کہ شیشہ بن جائے۔ بوڑھے نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے سلام کیا اور جلدی جلدی ایک میلی سی بوری زمین پر بچھا دی۔ شاویر اپنی پتلون کے شکن بچاتے ہوئے وہاں رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ایک پاؤں آگے کیا تو بوڑھے نے اس کا جوتا پکڑ لیا۔ بزرگ کے ہاتھوں میں شدید راشا تھا، کپ کپی تھی اور اس کی انگلیاں ٹیڑھی ہو چکی تھی۔ شاید جوڑوں کے درد یا بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے اس سے برش ٹھیک سے پکڑا نہیں جا رہا تھا۔ شاویر کی نظریں اپنے موبائل پر تھیں اور وہ کسی فائل کے مسئلے پر اپنے ماتحت کو ڈانٹ رہا تھا۔ بوڑھے نے پالش کی ڈبیا کھولی اور برش پر پالش لگائی، لیکن جیسے ہی وہ جوتے پر پالش لگانے لگا اس کا ہاتھ کانپ گیا اور کالی سیاہ پالش کا برش شاویر کی کریم کلر کی مہنگی پتلون کے نچلے حصے پر لگ گیا، جس سے وہاں ایک بدنما داغ بن گیا۔ شاویر نے جیسے ہی یہ دیکھا اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے موبائل کان سے ہٹایا اور غصے سے دھاڑا، اندھے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا کہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے میرا ہزاروں کا سوٹ خراب کر دیا۔ بوڑھا بری طرح گھبرا گیا اور ہکلاتے ہوئے بولا، کپ کپاتے ہوئے بولا، صاحب جی معاف کرنا، غلطی ہو گئی، ہاتھ کانپتے ہیں، میں ابھی صاف کر دیتا ہوں۔ اس نے ایک میلے سے کپڑے سے وہ کالا سیاہ داغ جو پالش کی وجہ سے لگا تھا صاف کرنے کی کوشش کی، جس سے وہ کالا داغ مزید پھیل گیا۔ شاویر نے جھنجھلا کر اپنا پاؤں پیچھے کھینچا اور کہا، رہنے دو، تم جیسے نکمے لوگوں کو کوئی کام ڈھنگ سے نہیں آتا، بس بھیک مانگنے کے بہانے ہیں۔ جلدی سے میرا جوتا صاف کرو اور میرا وقت برباد مت کرو، میرا ٹائم ضائع مت کرو۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے ضبط کیا، اس نے برداشت کیا اور دوبارہ کام شروع کیا۔ اس بار وہ بہت احتیاط کر رہا تھا، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے پالش کی ڈبیا اٹھائی تو وہ اس کی کمزور گریف سے پھسل گئی اور سیدھی شاویر کے چمکتے ہوئے جوتے پر گر کر الٹ گئی، جس سے جوتے پر پالش کا ڈھیر لگ گیا اور جراب بھی خراب ہو گئی۔ اب شاویر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اسے اپنی انا اور شان و شوکت پر یہ بہت بڑی چوٹ محسوس ہوئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کرسی سے اٹھتے ہوئے پوری طاقت سے ایک ٹھوکر اس کمزور بزرگ کے سینے پر ماری اور چیخ کر کہا، تمہاری تو عقل ہی ٹھکانے نہیں ہے بوڑھے، جب کام نہیں ہوتا تو مر کیوں نہیں جاتے، زندہ کیوں ہو؟ وہ ٹھوکر اتنی زوردار اور غیر متوقع تھی کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا بزرگ اسے برداشت نہ کر سکا اور پیچھے کی طرف قلع بازیاں کھاتا ہوا گر پڑا۔ اس کی پیٹی الٹ گئی جس میں سامان تھا، جوتے وغیرہ گانٹھنے کا، برش اور اوزار سڑک پر بکھر گئے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے سر پر بندھی ہوئی ایک پرانی بوسیدہ پگڑی کھل کر دور نالی کے کنارے جا گری۔ بزرگ زمین پر گر کر درد سے کراہنے لگا اور اس نے اپنا کمزور ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا جہاں بوٹ کی ٹھوکر لگی تھی۔ بازار کے لوگ یہ منظر دیکھ کر دم بخود رہ گئے، لیکن اے.سی. صاحب کی دہشت اتنی تھی کہ کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ شاویر غصے میں پھنکارتا ہوا
اپنی پینٹ جھاڑنے لگا اور گارڈز کو حکم دیا، ہٹاؤ اس کباڑ کو راستے سے۔ شاہ ویر مڑنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر زمین پر پڑے اس بزرگ پر پڑی جو اب اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بزرگ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بکھرے ہوئے سفید بالوں کو چہرے سے ہٹایا اور اپنی نم زدہ اور خوف زدہ آنکھوں سے شاہ ویر کی طرف دیکھا۔ وہ نظر، وہ آنکھیں، وہ چہرہ۔ جیسے ہی شاہ ویر کی نظر اس چہرے پر پڑی، اس بوڑھے وجود رکھنے والے انسان پر پڑی، تو اس کے وجود میں ایک بجلی سی کوندی۔ وقت جیسے تھم گیا۔ بازار کا شور، ٹریفک کی آوازیں، لوگوں کی سرگوشیاں، سب کچھ شاہ ویر کے کانوں میں بند ہو گیا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا اور وہ مہنگی چھڑی اس کی گرفت سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ شاہ ویر کا جسم جو ابھی غصے سے تنا ہوا تھا، اب کسی سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے اسسٹنٹ کمشنر کا چشمہ ہٹ گیا اور وہاں ایک سہما ہوا بچہ آ کھڑا ہوا۔ اس نے بے یقینی سے ہونٹ ہلائے اور ایک مدھم سی سرگوشی اس کے حلق سے نکلی۔ ماسٹر جی! اگلے ہی لمحے وہاں موجود سینکڑوں لوگوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس پر انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ مغرور افسر جس کے سامنے لوگ نظر اٹھانے کی ہمت نہیں کرتے تھے، جس کے سامنے سر اٹھا کر کوئی بول نہیں سکتا تھا، دیوانوں کی طرح اس میلے کچیلے موچی کی طرف لپکا اور کیچڑ کی پرواہ کیے بغیر وہیں زمین پر اس کے قدموں میں ڈھہ گیا۔ شاہ ویر نے اس بزرگ کے مٹی بھرے پیر اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ ماسٹر جی، یہ آپ ہیں؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے آپ کو مارا؟ میں نے اپنے خدا کو ٹھوکر ماری؟ بوڑھا آدمی حیرت اور خوف کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے اپنی لرزتی ہوئی کانپتی ہوئی آواز میں کہا، صاحب جی چھوڑیں، میرے کپڑے گرد آلود ہیں، ان پر کیچڑ لگا ہوا ہے، میرے کپڑے گندے ہیں، آپ کا سوٹ خراب ہو جائے گا، میں معافی مانگتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ لیکن شاہ ویر احمد نے اس کے پیر نہیں چھوڑے۔ اس نے اپنا ماتھا اس بزرگ کے گھٹنوں پر رکھ دیا اور بچوں کی طرح بلکنے لگا، رونے لگا۔ نہیں ماسٹر جی، مجھے شرمندہ نہ کریں، مجھے جوتے ماریں، میری ٹانگیں توڑ دیں، میں اسی لائق ہوں، میں شاہ ویر ہوں، آپ کا چھوٹا شاہ ویر، آپ کا نالائق شاگرد، نکما شاگرد جسے آپ بیٹا کہتے تھے۔ ماسٹر جی کی آنکھوں میں پہچان کی ایک چمک ابھری۔ انہوں نے غور سے اس روتے ہوئے شخص کو دیکھا اور پھر ان کے ہونٹوں پر ایک کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ شاہ ویر، میرا شاہ ویر! اور اس کے ساتھ ہی ماضی کا ایک دریچہ کھلا جو شاہ ویر کو 20 سال پیچھے لے گیا، ماضی میں لے گیا، جب وہ اسسٹنٹ کمشنر نہیں تھا، جب وہ اے سی نہیں تھا، بلکہ ایک یتیم اور مسکین لڑکا تھا جسے دنیا کی ٹھوکروں سے بچانے والا صرف ایک ہی شخص تھا، اور وہ تھے ماسٹر دین محمد۔ شاہ ویر کو یاد آیا کہ وہ سرکاری سکول کا سب سے ذہین لیکن سب سے غریب طالب علم تھا، اور اس کا باپ بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا، اور ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اسے پڑھا رہی تھی۔ لیکن غربت کا یہ عالم تھا کہ اکثر راتوں کو وہ بھوکا سوتا تھا۔ سکول میں ماسٹر دین محمد ہی وہ واحد استاد تھے
جو شاہویر کی قابلیت اور مجبوری کو سمجھتے تھے۔ ماسٹر جی کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ شاہویر کو اپنا بیٹا مانتے تھے۔ وہ اسے مفت ٹیوشن پڑھاتے، کاپیاں پینسلیں لے کر دیتے، اس کی تعلیم کا سارا خرچہ اٹھاتے۔ کبھی کبھی چپکے سے اس کی جیب میں خرچے کے لیے پیسے بھی ڈال دیتے تھے۔ حالانکہ ماسٹر جی خود بہت غریب تھے، ان کی بیوی بیمار رہتی تھی اور کرائے کے مکان میں رہتے تھے، لیکن ان کا دل بادشاہوں جیسا تھا۔ وہ اکثر شاہویر سے کہتے تھے، بیٹا شاہویر، محنت کر، تو ہیرے کی کنی ہے، ایک دن تو بڑا افسر بنے گا، اور اس دن میں سب کو بتاؤں گا کہ یہ افسر میرا شاگرد ہے۔ شاہویر کے لیے ماسٹر جی باپ سے بڑھ کر تھے۔ وقت گزرتا گیا اور شاہویر 9ویں جماعت میں پہنچ گیا۔ یہ اس کی زندگی کا اہم ترین موڑ تھا، کیونکہ اب اسے بورڈ کے امتحان دینے تھے، اور اس کا خواب تھا کہ وہ پوزیشن لے کر بورڈ کی رجسٹریشن فیس جمع کروانے کی آخری تاریخ سر پر آ گئی، اور فیس کی رقم 2000 روپے تھی، جو اس زمانے میں ان کے لیے پہاڑ جتنی رقم تھی۔ شاہویر کی ماں ان دنوں شدید بیمار تھی اور بستر سے لگی ہوئی تھی۔ گھر میں کھانے کو دانے نہیں تھے، اناج نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو فیس کہاں سے آتی؟ شاہویر نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، جہاں جہاں اسے کو تھوڑی آس امید تھی۔ ماموں، چاچو، سب کے آگے ہاتھ جوڑے، محلے والوں سے بھی ادھار مانگا، لیکن غریب کی مدد کون کرتا ہے؟ سب نے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ آخری تاریخ میں صرف 2 دن باقی تھے، صرف 2 دن رہ گئے تھے، اور شاہویر کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا مستقبل ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اگر فیس جمع نہ ہوتی تو اس کا سال ضائع ہو جاتا، اور شاید اس کا تعلیمی سفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ وہ مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب چکا تھا۔ اسے ماسٹر جی سے مانگتے ہوئے، سوال کرتے ہوئے، ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم آ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ماسٹر جی کی بیوی ہسپتال میں ہے اور وہ خود قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر شیطان نے اسے ایک غلط راستہ دکھایا۔ اگلے دن سکول میں ہیڈ ماسٹر صاحب کے آفس کے باہر سے گزرتے ہوئے شاہویر کی نظر میز پر رکھے ایک لفافے پر پڑی، جس میں سے کچھ نوٹ باہر جھانک رہے تھے۔ آفس خالی تھا اور ہیڈ ماسٹر صاحب کہیں راؤنڈ پر گئے ہوئے تھے۔ یہ سکول فنڈ کی رقم تھی جو بھولے سے وہ میز پر رکھ گئے۔ شاہویر کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف اس کی تربیت تھی اور دوسری طرف اس کی مجبوری اور اس کی ماں کی بیماری۔ آخر کار مجبوری جیت گئی۔ شاہویر لرزتے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ اٹھایا اور اپنی جیب میں ڈال دیا۔ وہ وہاں سے بھاگا اور سیدھا باتھ روم میں جا کر پیسے گنے۔ وہ پورے 5000 تھے۔ شاہویر نے جلدی سے سکول سے چھٹی کی اور بینک جا کر اپنی فیس جمع کروا دی، اور باقی پیسوں سے ماں کے لیے دوائیاں اور راشن لے آیا۔ اس رات گھر میں کھانا تو بنا، لیکن شاہویر کے حلق سے نوالہ نہیں اتر رہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ وہ چور ہے۔ وہ ساری رات روتا رہا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اگلی صبح جب وہ سکول پہنچا تو وہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ اسمبلی میں ہیڈ ماسٹر صاحب غصے سے پاگل ہو رہے تھے اور تمام اساتذہ سر جھکائے کھڑے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ آفس سے 5000 روپے چوری ہوئے ہیں
اور جو بھی چور ہے وہ سامنے آ جائے، ورنہ سب کی تلاشی لی جائے گی اور چور کو پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ شاویر خوف سے کانپنے لگا، اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی جیب میں ابھی بھی باقی پیسے موجود ہیں، اور جیسے ہی تلاشی شروع ہوگی وہ پکڑا جائے گا، اور پھر جیل، بدنامی اور اس کی ماں کی موت، یہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ تلاشی شروع ہو گئی، قطار در قطار لڑکوں کی جیبیں چیک ہو رہی تھی، سب کی چیکنگ ہو رہی تھی، اور شابیر کا نمبر قریب آتا جا رہا تھا۔ اس نے مایوسی سے ماسٹر دین محمد کی طرف دیکھا۔ ماسٹر دین محمد صاحب اسے دیکھ رہے تھے، اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ شاید انہوں نے شاویر کے چہرے کی ہوائیاں دیکھ کر سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ وہ شاویر کی رگ رگ سے واقف تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک گہرا دکھ اور حیرت تھی، لیکن غصہ نہیں۔ شاہویر کا نمبر آنے میں بس چند لمحے باقی تھے کہ اچانک ایک معاوضہ ہوا، یا شاید ایک قربانی۔ ماسٹر دین محمد اپنی صف سے نکلے اور ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس جا کر آہستہ سے کچھ کہا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے چونک کر ماسٹر جی کو دیکھا اور پھر غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ سب کی نظریں ان پر جم گئیں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے تلاشی رکوا دی اور مائک پر آ کر جو اعلان کیا، اس نے شاویر کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ انہوں نے کہا، تلاشی کی ضرورت نہیں، چور مل گیا ہے، اور ہمیں شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے، یہ بتاتے ہوئے کہ یہ چوری کسی طالب علم نے نہیں بلکہ ہمارے سینئر استاد ماسٹر دین محمد نے کی ہے۔ انہوں نے اعتراف جرم کر لیا ہے کہ انہیں پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے یہ حرکت کی۔ یہ سن کر پورے سکول پر سکتہ طاری ہو گیا، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ایک لفظ بھی انہوں نے اپنے دفاع میں نہیں کہا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے انہیں وہیں سب کے سامنے ذلیل کیا اور کہا، آپ جیسے لوگ استاد کہلانے کے لائق نہیں ہیں، استاد کہلوانے کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ کو ابھی اور اسی وقت نوکری سے برخاست کیا جاتا ہے۔ آپ کی ساری پینشن اور فنڈز ضبط کیے جاتے ہیں تاکہ نقصان پورا ہو سکے۔ نکل جائیں ہمارے سکول سے۔ ماسٹر جی نے خاموشی سے اپنی ٹوپی اٹھائی اور گیٹ کی طرف چل دیے۔ جاتے ہوئے انہوں نے مڑ کر نم آنکھوں سے، بھیگی ہوئی آنکھوں سے شاہویر کی طرف دیکھا۔ ان کی نظروں میں ایک پیغام تھا کہ شاہویر، میں نے اپنا سب کچھ لوٹا کر تجھے بچا لیا ہے، اب میری اس قربانی کو ضائع مت کرنا، پڑھنا اور کچھ بن کر دکھانا۔ شاویر وہیں بت بنا کھڑا رہا۔ وہ اتنا بزدل تھا کہ آگے بڑھ کر سچ نہ بول سکا کہ چور ماسٹر جی نہیں، میں ہوں۔ اس نے اپنی چوری چھپانے کے لیے اپنے محسن کی قربانی قبول کر لی۔ ماسٹر جی اس دن سکول سے نکلے تو پھر کبھی واپس نہیں آئے اور نہ ہی کسی کو ملے۔ شاہویر کے دل پر یہ بوجھ ہمیشہ رہا۔ وہ پڑھا، بہت پڑھا، اس نے دن رات ایک کر دیا اور آخر کار مقابلے کا امتحان پاس کر کے اسسٹنٹ کمشنر بن گیا۔ لیکن اس کی کامیابی کی بنیاد اس کے استاد کی لاش پر رکھی گئی تھی، اور آج وہی شاہویر اپنے اسی محسن کو ٹھوکر مار بیٹھا تھا، جس کی وجہ سے وہ آج اس کرسی پر بیٹھا تھا۔ حال میں واپس آتے ہی شاہویر کی چیخیں اور بلند ہو گئیں۔ اس نے اپنا مہنگا چشمہ اتار کر پھینک دیا
اور ماسٹر جی کے میلے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولا، ماسٹر جی میں مر کیوں نہیں گیا؟ آپ نے میرے لیے اپنی نوکری، اپنی عزت، اپنی زندگی سب کچھ قربان کر دیا، اور میں نے آپ کو کیا دیا؟ یہ ٹھوکر؟ آپ یہاں سڑک پر جوتے پالش کر رہے ہیں، یہ سب میری وجہ سے ہے نا، کیونکہ آپ کی نوکری چلی گئی تھی۔ ماسٹر جی نے اپنے میلے پلو سے شاویر کے آنسو پونچھے اور مسکراتے ہوئے کہا، پگلے کیوں روتا ہے؟ دیکھ میرا سودا تو کھرا نکلا نا۔ میں نے ایک سپاہی قربان کیا تھا، لیکن بدلے میں مجھے ایک بادشاہ مل گیا۔ میری قربانی رائے گاں نہیں گئی شاویر، تو افسر بن گیا، یہی میری کمائی ہے۔ ان کی اس بات نے وہاں کھڑے ہر شخص کو رلا دیا۔ شاہویر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس غلطی کا کفارہ ادا کرے گا جو 20 سال پہلے اس سے ہوئی تھی۔ اس نے ماسٹر جی کو سہارا دے کر اٹھایا اور کہا، نہیں ماسٹر جی، اب آپ یہاں نہیں رہیں گے، اب آپ کا یہ بیٹا زندہ ہے، چلیے میرے ساتھ میرے گھر۔ ماسٹر جی نے انکار کرنا چاہا، لیکن شاویر نے انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ اس نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ماسٹر جی کو ساتھ بٹھایا۔ اس کے گارڈز اور عاملہ حیران تھا کہ صاحب کو کیا ہو گیا ہے، لیکن شاویر کو اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی منزل اب صرف اپنے استاد کی کھوئی ہوئی عزت بحال کرنا تھی۔ شاویر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ماسٹر دین محمد کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ ماسٹر دین محمد صاحب ہچکچا رہے تھے۔ ان کے میلے کچیلے کپڑے اور پالش سے بھرے ہاتھ گاڑی کی قیمتی سفید لیدر سیٹوں کے ساتھ عجیب لگ رہے تھے۔ وہ بار بار خود کو سکیڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اکٹھے ہو رہے تھے تاکہ گاڑی گندی نہ ہو جائے۔ شاویر نے یہ دیکھا تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی بازار کی بھیڑ سے نکال دی گئی۔ گاڑی کے اندر مکمل خاموشی تھی، صرف اے سی کی دھیمی سنسناہٹ اور شاویر کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شاویر نے نم آنکھوں سے، بھیگی ہوئی آنکھوں سے ماسٹر جی کی طرف دیکھا جو کھڑکی سے باہر بدلتے ہوئے شہر کو حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ شاویر نے گلوگیر لہجے میں پوچھا، ماسٹر جی آپ نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں نے ہوش سنبھالا، جب میں اس قابل ہوا تو میں واپس اس سکول میں گیا تھا، محلے میں بھی گیا تھا، لیکن سب نے کہا کہ آپ گھر بیچ کر کہیں چلے گئے ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کہاں ہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو کبھی اس حال میں نہ چھوڑتا۔ ماسٹر جی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے بولے، بیٹا شاویر، میں تجھے کیسے ڈھونڈتا، میں تجھے کیسے تلاش کرتا؟ میرے حالات ہی ایسے ہو گئے تھے۔ جب سکول سے نکالا گیا تو بدنامی کا طوق میرے گلے میں پڑ گیا تھا۔ محلے والے مجھے چور سمجھنے لگے تھے۔ دکانداروں نے ادھار دینا بند کر دیا تھا۔ مکان مالک نے گھر خالی کروا لیا تو میں راتوں رات وہ محلہ چھوڑ کر شہر کے ایک دوسرے کونے میں کچی بستی میں آ بسا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری منحوس پرچھائی تیری زندگی پر پڑے۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں تیرے سامنے آیا تو تجھے اپنا ماضی یاد آ جائے گا
اور تو شرمندہ ہوگا۔ میں تیری کامیابی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا تھا۔ ماسٹر جی کی باتوں نے شاویر کے ضمیر کو مزید لہو لہان کر دیا۔ اس نے پوچھا، ماسٹر جی اماں کیسی ہیں اور آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ یہ سوال سن کر ماسٹر جی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ انہوں نے رستی ہوئی آواز میں کہا، تیری اماں زندہ تو ہے بیٹا، لیکن زندہ درگور ہے۔ جب ہمارے اچھے دن تھے تب بھی وہ بیمار رہتی تھی، لیکن میری نوکری جانے کے بعد جب غربت نے ڈیرے ڈالے تو اس کا علاج چھوٹ گیا۔ یا دوائیوں کے پیسے نہیں تھے میرے پاس۔ وہ بستر سے لگ گئی اور پھر فالج نے اسے مکمل طور پر معذور کر دیا۔ اب وہ صرف چارپائی پر لیٹی چھت کی طرف دیکھتی رہتی ہے، چارپائی پر لیٹی چھت کو گھورتی رہتی ہے۔ میں سارا دن بازار میں لوگوں کے جوتے چمکاتا ہوں، پالش کرتا ہوں، اور شام کو جو 150 روپے ملتے ہیں اس سے اس کے لیے روٹی اور درد کی گولی لے جاتا ہوں۔ بس یہی ہماری کل کائنات ہے۔ شاویر نے گاڑی کا اسٹیئرنگ زور سے بھینچ لیا۔ اس کے ہاتھ سفید ہو گئے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اے سی کی ٹھنڈک میں نہیں بلکہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں یہاں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہوں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہوں، اور میرا محسن جس نے مجھ پر احسان کیا تھا، جس نے مجھے یہ زندگی دی، وہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے۔ شاویر نے ماسٹر جی سے ان کے گھر کا راستہ پوچھا۔ ماسٹر جی شرما رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اتنا بڑا افسر ان کی جھگی نما گھر میں جائے، جہاں بدبو اور گند کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن شاویر بضد تھا۔ گاڑی شہر کے پوش علاقے سے نکل کر تنگ اور تاریک گلیوں میں داخل ہو گئی، جہاں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور نالیوں کا گندا پانی سڑک پر بہہ رہا تھا۔ لوگ حیرت سے، تعجب سے اتنی بڑی سرکاری گاڑی کو دیکھ رہے تھے۔ آخرکار گاڑی ایک انتہائی خستہ حال مکان کے سامنے رکی، جس کی دیواریں کچی تھیں اور دروازے کی جگہ ایک ٹاٹ کا پردہ لٹک رہا تھا۔ شاویر گاڑی سے اترا۔ اس کے قیمتی جوتے کیچڑ میں لتھڑ گئے، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ٹاٹ کا پردہ ہٹایا اور اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ایک چھوٹا سا صحن تھا جس میں حبس اور گھٹن تھی، اور سامنے ایک اندھیرے کمرے میں ٹوٹی ہوئی چارپائی پر ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی، جس کے اوپر ایک میلی کچیلی سی چادر پڑی تھی۔ مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں اور کمرے میں دواؤں اور بیماری کی ایک عجیب سی بو رچی ہوئی تھی۔ یہ ماسٹر جی کی بیوی تھی، جنہیں شاویر بچپن میں اماں کہہ کر پکارتا تھا۔ شاویر دھیرے قدموں سے چارپائی کے پاس گیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بڑھیا نے آہٹ محسوس کر کے اپنی بے نور آنکھیں کھولیں اور کمزور آواز میں پوچھا، کون ہے؟ دن محمد تم آ گئے، آج جلدی آ گئے۔ شاویر سے ضبط نہ ہو سکا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا اور اس نے بڑھیا کے سوکھے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ اماں میں ہوں شاویر، آپ کا بیٹا شاویر۔ بڑھیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک سیکنڈ کے لیے پہچان کی لہر دوڑی، اور پھر اس بڑھیا نے اپنے کانپتے ہاتھ شاویر کے چہرے پر پھیرنے شروع کیے۔
جیسے یقین کر رہی ہو کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ شاویر، میرا بچہ، تم زندہ ہو؟ شاویر نے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا، ہاں ماں، میں زندہ ہوں، لیکن میں شرمندہ ہوں۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں بہت دیر سے آیا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ ماسٹر جی بھی پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور اپنی پگڑی سے آنسو پونچھ رہے تھے۔ شاہویر نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب ایک لمحہ بھی یہ دونوں یہاں نہیں رہیں گے۔ اس نے ماسٹر جی سے کہا، بس ماسٹر جی، بہت ہو گیا، اب یہ آزمائش ختم، یہ امتحان، کڑی آزمائش اب ختم۔ اب آپ اور اماں ایک پل بھی یہاں نہیں رہیں گے، آپ دونوں ابھی میرے ساتھ میرے گھر چلیں گے۔ ماسٹر جی نے کہا، بیٹا، ہم بوڑھے لوگ ہیں، تیرے محل میں کیسے رہیں گے ہم؟ وہاں تیرے بیوی بچے ہیں، ہم ان کے لیے بوجھ بن جائیں گے، ہم ان کے لیے درد سر بن جائیں گے، ہمیں یہیں رہنے دے، بس کبھی کبھی ملنے آ جایا کر۔ لیکن شاویر نے ان کی ایک نہ سنی اور اس نے کہا، میرا محل آپ کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ماسٹر جی، اگر آپ نہیں جائیں گے تو میں بھی یہیں اس کچی زمین پر آپ کے ساتھ بیٹھا رہوں گا، میں اب آپ کو دوبارہ نہیں کھو سکتا۔ شاہویر نے اپنے گارڈز کو بلایا اور حکم دیا کہ اماں جی کو احتیاط سے اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا جائے۔ گارڈز نے بڑی نرمی سے بیمار بڑھیا کو اٹھایا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ ماسٹر جی نے اپنی پرانی پوٹلی اٹھائی جس میں شاید ان کی زندگی کی کل جمع پونجی تھی اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ شاویر نے گاڑی کا رخ اپنے بنگلے کی طرف موڑ دیا۔ راستے میں اس نے اپنی بیوی ماہم کو فون کیا۔ ماہم بھی ایک پڑھے لکھے اور امیر گھرانے کی خاتون تھی، لیکن اس کا دل بہت نرم تھا، مزاج بہت نرم تھا۔ شاویر نے فون پر صرف اتنا کہا، ماہم، میں گھر آ رہا ہوں اور میرے ساتھ میرے مہمان ہیں۔ نہیں، مہمان نہیں، میرے والدین آ رہے ہیں، تم سب تیاری رکھنا۔ گاڑی جب شاویر کے شاندار سرکاری بنگلے کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو گارڈز نے سلوٹ مارا۔ ماسٹر جی اور ان کی بیوی سہمے ہوئے، خوف زدہ بیٹھے تھے اور ان اونچی دیواروں اور وسیع لان کو دیکھ رہے تھے جہاں ہر طرف ہریالی اور پھول تھے۔ شاویر نے گاڑی پورچ میں روکی اور خود اتر کر پچھلا دروازہ کھولا۔ ماہم اور گھر کے ملازم باہر کھڑے تھے۔ ماہم نے جب گاڑی سے اترتے ہوئے ان دو میلے کچیلے اور ناتواں، ضعیف، بیمار بزرگوں کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شاویر ان فقیروں جیسے لوگوں کو اتنی عزت احترام سے کیوں لا رہا ہے، لیکن اس نے اپنے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نہیں آنے دیے۔ شاہویر نے ماہم کو پاس بلایا اور ماسٹر جی کی طرف اشارہ کر کے کہا، ماہم، ان سے ملو، یہ ہیں ماسٹر دین محمد اور یہ ان کی بیگم۔ یہ وہ فرشتے ہیں جن کے بارے میں تمہیں اکثر بتاتا تھا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو آج تمہارا شوہر اسسٹنٹ کمشنر نہیں بلکہ شاید کسی جیل میں قیدی ہوتا یا سڑکوں پر رل رہا ہوتا۔ شاویر کی آواز بھر آ گئی۔ اس نے سب کے سامنے ماسٹر جی کا ہاتھ تھام کر کہا، یہ وہی میرے محسن ہیں جنہوں نے میری چوری کا الزام اپنے سر لے کر اپنی عزت، اپنی نوکری اور اپنا مستقبل قربان کر دیا تھا تاکہ میں پڑھ سکوں۔
میں آج جو کچھ بھی ہوں انہی کی جوتیوں کے صدقے ہوں۔ یہ سن کر ماہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ ویر اکثر اپنے ایک استاد کا ذکر کرتا تھا جنہیں وہ تلاش کر رہا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ استاد اس حال میں ملیں گے۔ ماہم آگے بڑھی اور اس نے بغیر کسی جھجک کے ماسٹر جی اور ان کی بیوی کے پاؤں چھو لیے۔ اس نے کہا، بابا جی، آپ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ آپ نے ہمارے لیے جو قربانی دی ہے، ہم 7 نسلوں تک اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، ہم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ خوش آمدید، اپنے گھر میں خوش آمدید۔ ماہم کا یہ رویہ دیکھ کر ماسٹر جی کا رہا سہا ڈر بھی ختم ہو گیا۔ انہوں نے ماہم کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دینے لگے۔ شاہ ویر نے ملازموں کو حکم دیا کہ مہمان خانے کو فوراً تیار کیا جائے، لیکن پھر خود ہی رک گیا اور بولا، نہیں، مہمان خانہ نہیں، یہ میرے والدین کے کمرے میں رہیں گے جو گراؤنڈ فلور پر ہے اور سب سے آرام دہ ہے۔ شاہ ویر اور ماہم نے خود مل کر اماں جی کو ویل چیئر پر بٹھایا اور اندر لے گئے۔ گھر کی چکا چوند روشنیاں اور نرم قالین دیکھ کر ماسٹر جی بار بار اپنے میلے کچیلے پیر دیکھنے لگتے۔ شاہ ویر انہیں باتھ روم لے گیا۔ اس نے ملازموں کو منع کر دیا اور خود اپنے ہاتھوں سے ماسٹر جی کو نہلایا۔ ان کا جسم میل اور مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ شاہ ویر نے صابن لگا کر ان کی کمر ملی، ان کے پاؤں دھوئے۔ ماسٹر جی روتے رہے اور کہتے رہے، بیٹا بس کر، مجھے گناہ گار نہ کر، تو افسر ہے۔ لیکن شاہ ویر کہتا رہا، نہیں ماسٹر جی، آج مجھے اپنی جنت کمانے دیں۔ یہ میل آپ کے جسم پر نہیں، میری روح پر ہے، اسے دھونے دیں۔ دوسری طرف ماہم نے اماں جی کو نہلایا اور انہیں اپنے نئے کپڑے پہنائے۔ جب وہ دونوں نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آئے تو ان کے چہروں پر ایک عجیب سا نور تھا۔ شاہ ویر نے انہیں اپنی کرسی پر بٹھایا اور خود ان کے سامنے مؤدب ہو کر بیٹھا۔ اس کے بچے بھی آ گئے تھے اور شاہ ویر نے اپنے بچوں سے کہا، بچو، یہ تمہارے بڑے دادا اور دادی ہیں، سن لیا بچو، یہ آج سے ہمارے ساتھ رہیں گے۔ کھانے کے دوران شاہ ویر نے ماسٹر جی کی پلیٹ میں خود کھانا ڈالا۔ ماسٹر جی کا ہاتھ کانپ رہا تھا تو شاہ ویر نے لقمہ توڑ کر ان کے منہ میں دیا۔ یہ منظر دیکھ کر گھر کے تمام ملازموں کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، اور کھانا کھانے کے بعد شاہ ویر نے ایک بہت اہم اعلان کیا۔ وہ اپنے بیڈ روم سے ایک فائل لے کر آیا اور ماسٹر جی کے سامنے رکھ دی۔ ماسٹر جی نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے بیٹا؟ شاہ ویر نے فائل کھولی اور کہا، ماسٹر جی، یہ اس شہر میں میرے نام پر ایک پلاٹ تھا جو میں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے رکھا تھا۔ آج میں نے یہ آپ کے نام کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک بینک اکاؤنٹ کھلوایا ہے جس میں آپ کی خدمت کے لیے جتنی بھی رقم ہے وہ ساری جمع ہے، اور جس میں آپ کی خدمت کے لیے اتنی رقم ہے کہ آپ کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ ماسٹر جی نے تڑپ کر فائل دور کر دی اور بولے، نہیں بیٹا، نہیں، مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ میں نے سودا نہیں کیا تھا، میں نے تو اپنے بیٹے پر قربانی دی تھی۔ کیا باپ بیٹے پر احسان کر کے قیمت مانگتا ہے؟
مجھے شرمندہ مت کر۔ شاویر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور روتے ہوئے بولا، یہ قیمت نہیں ہے ماسٹر جی، ماسٹر صاحب، یہ قیمت نہیں، یہ تو کفارہ ہے۔ کس چیز کا؟ میری اس غلطی کا جو میں نے 20 سال پہلے کی تھی۔ یہ جرمانہ ہے اس خاموشی کا جو میں نے اس وقت اختیار کی تھی جب آپ کو سکول سے نکالا جا رہا تھا۔ خدا کے لیے اسے رکھ لیں ورنہ مجھے سکون نہیں ملے گا۔ ماسٹر نے شاویر کو اٹھا کر گلے لگایا اور کہا، پگلے، مجھے پلاٹ یا پیسے نہیں چاہیے، مجھے تو میرا شاویر مل گیا، میری عزت بحال ہو گئی۔ آج میں دنیا کو فخر سے بتا سکتا ہوں کہ یہ افسر، یہ شاویر، یہ اے سی، یہ اسسٹنٹ کمشنر میرا شاگرد ہے، میرا بیٹا ہے۔ دیکھ، میری پگڑی جو بازار میں گری تھی، تو نے اسے اٹھا کر میرے سر پر رکھ دیا ہے۔ اس سے بڑی دولت اور کیا ہوگی؟ لیکن شاویر نہیں مانا۔ اس نے قسم کھا لی کہ وہ انہیں اب کبھی خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ اس رات شاویر کو 20 سال بعد پرسکون نیند آئی۔ اسے لگا کہ اس کے سینے پر رکھا ہوا ایک منو بھاری پتھر آج ہٹ گیا ہے۔ وہ استاد جسے اس نے برباد کر دیا تھا، آج اسی استاد کی دعاؤں نے اسے آباد کر دیا تھا۔ اگلے دن شاویر ماسٹر جی کو لے کر اسی سکول گیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب تو ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن سکول کا عملہ اور نئے پرنسپل موجود تھے۔ شاویر نے اسمبلی میں جا کر مائی سنبھالا اور ہزاروں بچوں کے سامنے ماسٹر دین محمد کا ہاتھ پکڑ کر اوپر اٹھایا اور بلند آواز میں کہا، میرے پیارے بچوں، آپ سب مجھے ایک سخت گیر افسر کے طور پر جانتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو اپنی حقیقت، اپنی سچائی بتانا چاہتا ہوں۔ 20 سال پہلے اسی سکول سے ایک چوری ہوئی تھی جس کا الزام اس فرشتے نے اپنے سر لیا تھا۔ میں آج اعتراف کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ وہ چور ماسٹر دین محمد نہیں تھے، وہ چور میں تھا، میں شاویر احمد۔ پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ شاویر نے روتے ہوئے اپنی کہانی سنائی اور پھر کہا، یہ ہیں وہ عظیم استاد جنہوں نے ایک چور کو افسر بنا دیا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو میں آج مجرم ہوتا۔ آج میں ان کی کھوئی ہوئی عزت انہیں واپس لوٹاتا ہوں۔ شاویر نے پرنسپل صاحب سے درخواست کی اور اسی وقت ماسٹر دین محمد کو سکول کا اعزازی پرنسپل اور لائف ٹائم مینٹور کا خطاب دیا گیا۔ تمام بچوں اور اساتذہ کرام نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں۔ ماسٹر جی کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں، فخر اور خوشی کے آنسو تھے۔ شاویر نے ثابت کر دیا تھا کہ اگر شاگرد نالائق بھی ہو لیکن استاد عظیم ہو تو وہ پتھر کو بھی ہیرا بنا دیتا ہے، اور اگر احساس زندہ ہو تو انسان اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ ماسٹر جی اور ان کی بیوی شاویر کے گھر میں اپنی باقی زندگی سکون اور عزت سے گزارنے لگے، اور شاویر کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئیں، کیونکہ اس نے اپنے استاد کا وہ قرض چکا دیا تھا جو شاید کبھی چکایا نہیں جا سکتا۔